أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں کیا تھا جی کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے بآیاتنا، ہماری نشانیوں اور معجزات کے ساتھ۔ فلما جاءهم الحق، لما جاءهم، جاء یجیء، جاء یجیء آنا، جاء پہلا صیغہ یہ آ گیا وہ آیا۔ اب جا کیا ہے؟ فعل، اس کے اندر ہر فعل کے اندر فاعل جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے، یعنی جا وہ آیا، فاعل اس کے اندر یعنی وہ ہوا اس کے اندر چھپا ہوتا ہے، لیکن ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، فعل کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے مل کر تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ مفعول ہوتی ہے۔ جا وہ آیا، ہم ان کی طرف، ان کے پاس یا ان کو۔ اب آیا کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں تو پھر پتہ چل جائے گا پہنچا۔ وجاءہم الحق، ان کو پہنچا یا ان کے پاس آیا۔ اب یہ آیا کا فاعل موجود ہے یہاں پہ، دیکھ لیں، الحق من عندنا، الحق حالت رفع میں چلا گیا ہے، حق۔ حق کا کیا ہے جی؟ ہا قاف قاف۔ حق کس چیز کو کہتے ہیں؟ نمبر 1 یہ چیز سچ، نمبر 2، نمبر 3 با مقصد ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو خلق کیا ہے بالحق، حق کے ساتھ، یعنی کسی مقصد کے ساتھ۔ تو اور چوتھی چیز کیا ہے جی؟ دین حق، وہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ دین حق، اس کو بھی الحق کہا گیا ہے۔ تو ویسے اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو اسماء، اس میں بھی حق موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل سچ اور اصل حق اور اصل حقیقت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اصل حقیقت ہے۔ تو یہاں پہ دین حق کے معنی میں آیا ہے وَجَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور یہ در حقیقت اس کا الٹ ہے کہ جو فرعون پیش کر رہا تھا۔ فرعون کیا پیش کر رہا تھا جی؟ باطل، وہ تو باطل پیش کر رہا تھا، جھوٹ تھا اس کا سارے کا۔ رب جو بنا ہوا تھا وہ رب بنا ہوا تھا، یا اس نے نظام بنایا ہوا تھا، وہ نظام سارے کا سارا باطل نظام تھا اور ظلم کا نظام تھا۔ اس کے مقابلے میں جو حق تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، یعنی حقیقت سچ ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے جو نظام لایا وہ باطل نہیں تھا، وہ حق تھا، اس میں ظلم نہیں تھا بلکہ عدل و انصاف کی بات تھی، اور ظلم کا نظام نہیں تھا بلکہ دین حق کا نظام تھا اور با مقصد۔ تو فلما جاءہم الحق، لیکن اس آیت کے اندر حق کس کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے؟ سحر کے مقابلے۔ سحر کس چیز کو کہتے ہیں؟ جادو۔ یعنی اس حق کے مقابلے میں فرعون کیا لے کے آیا؟ جادوگری۔ اس دور میں سب سے زیادہ جو باتیں مشہور تھی وہ کیا تھی؟ جادوگری مشہور تھی، ہر بندہ جادوگر تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ گھروں کے اندر تفریق ڈلوا دی، میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، باقی جادو سے لوگوں کے بیماریاں پھیلا رہے ہیں، جیسے آج کل پہنچا ہوا ہے کام۔ تو اس کے مقابلے میں جو حق تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا سچا پیغام لے کر جب ان کے پاس پہنچے، جب یعنی حق ان کے پاس آ گیا، فاعل اس کا کیا ہے جی؟
فعل کیا تھا؟ جا. مفعول کیا ہے؟ ہم. اب من آ گیا. من کیا ہے؟ حرف جر ہے، تو یہ یہاں سے متعلق کے فعل شروع ہو رہا ہے. جاءہم من سے اندنا. اندے ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہے مضاف. یہ ظرف ہے. میں نے آپ کو بتایا ظرف کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم. مکان اور زمان. صبح و شام، پہلے بعد. اندے پاس. ٹھیک ہے جی. قریب. قریب ہونا ظرف کسی چیز کا، مکان کے حوالے سے کسی کا آپ کے قریب ہونا. من عندنا. اندے کا مطلب ہے پاس. اور نا اس کا مضاف الیہ ظرف کے ساتھ جو آیا ہے، تو نا کا مطلب ہے ہمارے. اندنا ہمارے پاس سے جو حق ان کو پہنچا. جب ان کو ہماری طرف سے جو حق آیا تھا وہ جب ان تک پہنچ گیا. یعنی انہوں نے جو باتیں کی فرعون نے کی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، حق بات کی اور ہماری نشانیاں دکھا دیں، کالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، کالا 2 نے کہا، اور قالو واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی. تو انہوں نے کہا. کنہوں نے کہا جی؟ فرعون و ملئہ، وہ جو مشیر سردار تھے انہوں نے کہا. اب یہ اس کا مقولہ ہے سارے کا سارا. انہوں نے کیا کہا؟ اور یہ قالو کا مفعول بھی ہے. انا بے شک. ہاذا یہ کیا جی؟ ہاذا کیا ہے؟ یہ انا کا اسم ہے. انا کا اسم ہے. لسحر مبین انا کی خبر ہے. تو قالو ان ھذا لسحر مبین. انا کا اسم اور انا کی خبر مل کے یہ قالو کے بعد یہ پورے کا پورا جملہ اسمیہ بنا، لیکن قالو کا مفعول ہونے کی وجہ سے یہاں سے یہ جملہ فعلیہ بن گیا. تو یہ 2 جملہ فعلیہ بن کے ایک آیت بن گئی. ٹھیک ہے جی. تو قالو انہوں نے کہا، انا شک. ھذا کیا ہے؟ ھذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ. اس میں اشارہ کون سا؟ قریب. ھذا یہ. دس یہ کیا ہے؟ اب انا کے ساتھ جو لام آتا ہے، لسحرن، یقیناً. سحرن کیا ہے جی؟ سحرن جادو. کون سا جادو؟ مبین کھلا یا واضح صاف ظاہر. تو یہ سحر مبین یہ دونوں کیا چیزیں جی؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کیسے بن گئے جی؟ سحر کیا ہے؟ موصوف ہے، اور مبین اس کی صفت. اسم کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں؟ 4. چاروں کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے سے برابر ہیں. کیوں جی؟ کہ حالت کے اعتبار سے یہ بھی رفع میں ہے، یہ بھی رفع میں ہے. عدد کے اعتبار سے یہ بھی واحد ہے اور یہ بھی واحد ہے. سحرن کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہیں، تو مذکر ہے، تو مبین بھی مذکر ہے. تو تنوین آ گئی تو یہ بھی نکرہ ہے، اور تنوین آئی تو یہ بھی نکرہ. چاروں شکلیں برابر ہو گئیں تو مرکب توصیفی. انہوں نے کہا کہ ان ھذا لسحر مبین، یہ تو انتہائی کھلم کھلا جادو ہے. انہوں نے توڑ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں، جو معجزات ان کے سامنے رکھے، اس کا توڑ انہوں نے کس انداز سے کیا جی؟ انہوں نے جادو کا کہہ کر اس کو. اس زمانے میں جو نیا
آرڈیننس پاس کیا زرداری صاحب نے پیکا کا، وہ نہیں ہوگا۔ اب جو نیا آرڈیننس پاس ہوا ہے اس میں جو آدمی کو خبر شبر لگائے گا، اپنی فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ کوئی خبر جاری کرے گا، تو وہ اگر پسند نہیں آئی تو 3 سال کے لیے سزا۔ تو اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے بس اتنا ہی کہا، یہ نہیں کہا جی کہ آپ نے یہ بات کہی ہے تو سزا، چلو قید کر دو، نہیں۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، قال اس نے کہا، اب کس نے کہا جی؟ اب دیکھیں حضرت موسیٰ ایک مبنی لفظ ہے، یہ ہر حالت میں اس کی شکل اس لفظ کی ایک سی رہتی ہے، لیکن جملہ دیکھ کے پتہ چلا کہ یہ اس نے کس نے، انہوں نے کہا یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ انہوں نے کہا نا جادو ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حمزہ کیا استفہامیہ، تقولون تم سب کہتے ہو، کالا سے اس نے کہا سے کالو، کالا اس نے کہا، اور یقولو کہتا وہ کہتا ہے، تقولو تم کہتے تم کہتے ہو ایک، اور تقولون واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی، تم سب کہتے ہو، کیا تم سب کہتے ہو، للحق کی لام تعلیل کیا مطلب ہے جی؟ یا کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں؟ الحق کی، حق کے بارے میں، یعنی حق کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ اب یہ لام آیا نا تو یہ الف حمزۃ الوصل تھا، اس نے اس کو اڑا دیا یہاں سے، تو للحق ملا کے پڑھ دیا اس کو، للحق کی، حق کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، دین حق، یا یہ جو بات حضرت موسیٰ پیش کر رہے ہیں اس حق کے بارے میں یہ نہیں پتا کیا کہ تم کہتے کیا ہو، یعنی آگے سے ایک تنقید ہے اس کے اندر، ایک غصہ ہے، حیرت ہے، وہ اس حصے سے پتہ چلے گی کہ حضرت موسیٰ نے یہ بات حیرت اور غصے سے پتہ کی ہے۔ اتقولون للحق، تم حق کے بارے میں کیا کہتے ہو، لما جب، جاء وہ پہنچا یا آیا، کم اب یہ جا اس فعل ہے اور یہ کم ضمیر مفعول بن کے آ گئی، تمہارے پاس، یعنی تم حق کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جب تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ اب اس بات سے پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات حیرت اور غصے سے فرمائی ہے۔ کیا پھر ایک دفعہ حمزہ استفہامیہ آ گیا، سحر ھذا، سحر جادو ہے، ھذا یہ کیا جادو ہے یہ؟ اب اسلوب کیا ہے؟ مثلا میں کہتا ہوں قلم کے حوالے سے پتہ کرتا ہوں ما ھذا، اور کیونکہ اس میں اشارہ ہے تو پھر دکھانا ہے آپ کو کہ یہ کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ کہہ دے کہ ھذا کتاب، یعنی میں آپ کو کیا دکھا رہا ہوں؟ قلم، اور آپ میں سے کوئی بندہ مجھے کہے کہ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اب ایک حیرت ہوگی مجھے کہ کتنی بڑی کسی آدمی نے بیوقوفی کی بات کہہ دی ہے کہ قلم کو کتاب سمجھ رہے ہیں۔ تو آگے سے پھر جو سوال ہوگا وہ یہی ہوگا، کتاب ھذا، ویسے تو اگر کوئی سوال پتہ کرے کہ کیا یہ قلم ہے تو کیا ہوگا جی؟ ھذا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ یہ سوال ہوگا، ھذا قلم، کیا یہ قلم ہے؟
لیکن جب حیرت آئے گی اس سوال میں کہ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات کہہ دی، واضح طور پہ ایک چیز ہے کتاب انہارو، کیا کتاب ہے یہ؟ غصہ، حیرت، اتنی واضح بات آ جانے کے بعد بھی تم کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے، حقوق ہے، حالانکہ جانتے بھی ہو اس چیز کو۔ تو یہ ایک حیرت کے حوالے سے حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کیا جادو ہے یہ؟ یعنی اتنے کوڑ مغز ہو گئے ہو کہ تمہیں میری باتیں جادو لگ رہی ہیں۔ اتقولون للحق لما جاءکم، جب تمہارے پاس یہ حق آ گیا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسحر، کیا یہ جادو ہے؟ مراد یہ ہے کیونکہ ہاذا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور سحر کیا ہے؟ خبر۔ اب خبر کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا، خبر کو اٹھا کر مبتدا سے پہلے لے، یہ زور ڈالنے کے لیے اس بات میں اچھا یہ جادو ہے، یہ جادو ہے کیا؟ یعنی تمہارا اتنا عقل بھی کام نہیں کرتا کہ تمہیں جادو نظر آتا ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اور لا نہیں، کون سا لا ہے جی؟ یہ نفی، لائے نفی، کسی چیز کا انکار کر دینا۔ لا یفلح، افلح یفلح، کامیاب ہونا، فے لام اور ہاں، فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کسان، زمین کو پھاڑ دینا، کسان جو زمین ہل چلا کے پھاڑ دے اس کو فلاح کہتے ہیں۔ تو افلا یفلح یعنی رکاوٹوں کو، سب چیزوں کو پھاڑ پھوڑ کے، مشکلات کو عبور کر کے جو آدمی کامیابی تک پہنچ جائے اس کے لیے افلاح یفلح فلاحن، اس کا جو مصدر ہے یہ افعال کی شکل میں، باب افعال کی شکل میں، یعنی افلاحن نہیں آتا بلکہ فلاحن آتا ہے، کامیاب ہونا۔ تو افلاح باب افعال سے یہ آیا ہے، افلاح وہ کامیاب ہوا، یفلح وہ کامیاب ہوتا ہے، کامیابی یعنی کہ کامیاب ہونا۔ تو پہلا صیغہ آ گیا مضارع مذکر غائب کا، لا یفلح وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں گے کہ اس کا فاعل ہے کہ نہیں ہے۔ اونا، اونا حالت رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ واو نون ہمیشہ جب بھی آئے گا تو وہ حالت رفع میں ہوگی، یہ یاد رکھیں بات پکی۔ جب بھی واو نون آئے گا تو حالت، اور یا نون آئے گا تو وہ حالت نصب یا جر میں ہوگا۔ تو ساحر، سحر سے فاعل، فاعل کے وزن پر، فاعل کے وزن پر کیا بنے گا؟ ساحر، جادو کرنے والا، اور واو نون آ گیا ساتھ تو کرنے والے۔ تو لا یفلح نہیں کامیاب ہوتے، الساحرون جادو کرنے والے، یعنی کہ جادو گر۔ لا یفلح الساحرون، اور جادوگر بھی کبھی کامیاب ہوئے؟ آج تک میں نے آپ کو کہا ہے کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی کسی جادوگر نے اپنے جادو کے زور پر کوئی سلطنت نہیں گرائی۔ آج شف شف سرکار آ گئی، چھوا چھو چھوا چھو، کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر اتنی کوئی بڑی سرکار ہے، پتہ چلے جی کہ فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی کام کرنے گئے تھے نا، کیا فرمایا تھا؟ ارسل معیہ بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ وہ چھڑانے ہی گئے تھے نا بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے۔ تو آج کوئی جادوگر اٹھ کے کھڑا ہو جائے جو کہے جی میں بہت بڑے کرنیاں والا ہوں، کوئی پیر کھڑا ہو جائے، کوئی بڑی ہستی کھڑی ہو جائے، وہ کہے جی کہ میں
پھونک ماروں تو ہوا اڑ جائے، تو بھائی ہوا میں کس چیز کو اڑا رہے ہو؟ انڈیا سے کشمیر آزاد کرا دو، اسرائیل سے فلسطین آزاد کرا دو، کرنیا والے ہو تو ایسی جگہ پہ کچھ کرو۔ تو یہ سب دھوکے بازی ہوتی ہے۔ جادو جو ہے یہ سارا، یہ جادوگری ہے، یہ جو چیزیں شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، یہ ویسے ہی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے، بیوقوف بنے ہوئے جو آلریڈی پیدا ہی لوگ بیوقوف ہوتے ہیں نا، ان کو قابو کرنے کے لیے ہوتی ہیں، باقی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ جادو ہے، اور حضرت موسیٰ پہ جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ حق ہے، وہ جادو نہیں۔ قال موسیٰ اتقولون، یہ یہاں پہ الف مکسورہ کا قاعدہ، یہ کتنی حرکتیں ہوتی ہیں؟ 2 حرکتیں ہوتی ہیں، کیونکہ جو کھڑا زبر ہے یہ کیا ہے؟ مد اصلی کا بدل ہے نا، 2 حرکتیں ہیں، تو قا 2 حرکتیں ہیں، لا 1 حرکت ہے، 1 حرکت ہے، قولو یہ مد اصلی ہے، 2 حرکتیں ہوگی۔ للحق کی، حق کے اندر قاف میں 2، کتنے قاف ہو گئے؟ 2 حق کی، ہاں حق کی، حق کی، للحق کی، لما کتنی میمیں ہوگی؟ 2 لما نہیں، اس کو لما نہیں پڑھنا، لما نہیں بلکہ لما جاءکم، یہ بڑی بات کیوں آگے اس کے اوپر حمزہ آ گیا؟ ہاں جی، یہ تو مد اصلی ہو گیا نا، جیم زبر الف جا، مد اصلی، اور مد اصلی کے آگے حمزہ آ جائے حرکت والا تو اس پہ بڑی بات آ جاتی ہے۔ جاءکم سحر ھذا ولا 2 یفلح الساحرون، اس سہا سے الساحرون، یفلح الساحرون، الف لام نہیں پڑھا گیا، کیوں نہیں پڑھا گیا جی؟ کیونکہ سین جو ہے یہ حروف شمسی میں سے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، شمسی حروف جو ہوتے ہیں جب یہ لکھے جاتے ہیں تو یہ لام جو ہے نا یہ تعریف کا، یہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو یفلح الساحرون، رو مد اصلی تھا، نون پہ زبر ہے لیکن عارضی طور پہ اسے سکون دے رہے ہیں آیت ختم ہونے کی وجہ سے، اس لیے اس کو آپ 5 حرکتیں کہہ سکتے ہیں، یفلح الساحرون۔ چلے جی پڑھ لیتے ہیں۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، نون کے بعد کیا ہے؟ عین ہے، عین کیا ہے جی؟ ہلکی ہے، تو عین نون ساکن کے بعد ہلکی حروف آ جائیں تو نون کا اظہار ہوتا ہے۔ من عندنا قالو، اچھا قالو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں واو لام پیش واو لو، مد اصلی آگے انا کا حمزہ آ گیا یعنی کہ زیر کے ساتھ، اس وجہ سے اس پہ آپ بڑی مد نظر آ رہی ہے کالو پہ، قالو ان ھذا لسحر، رن نہیں آیا، کیوں؟ یہ دیکھ لیں آپ، سحرن ایسے لکھا جاتا ہے، سحرن، سحرن مبین۔ تو نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام کا یرملون کا قاعدہ لگے گا، اور یہ نون کی بجائے کیا پڑھا جائے گا؟ میم ہی پڑھا جائے گا، سحرم، سحرن نہیں پڑھا جائے گا۔ ھذا
لسحر مبین قال موسیٰ اچھا موسیٰ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی یہ جو مد اصلی کا مد بدل ہے تو یہ اس کے بعد کیا آ گیا حمزہ استفہامیہ تو موسیٰ پہ بھی آپ کو بڑی بد نظر آ رہی ہے کہ نہیں موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے جی اسحر ھذا پہ سحر ہا نون ساکن کے بعد ہا ہلکی آ گیا تو اس سحرن کا اظہار ہوگا سحرن نہیں ہوگا بلکہ سحرن اسحرن ھذا ولا یفلح الساحرون صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي أمورنا اللهم يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.